نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2738 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,12,893، سندھ میں 1,59,752، خیبر پختونخوا میں 43,259، بلوچستان میں 16,642، گلگت بلتستان میں 4,494، اسلام آباد میں 25,719، جبکہ آزاد کشمیر میں 5,806 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 50,98,291 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 42,909 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 3,27,542 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 1,517 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 36 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 7,561 ہو گئی۔ پنجاب میں 2,811، سندھ میں 2,780، خیبر پختونخوا میں 1,319، اسلام آباد میں 266، بلوچستان میں 158، گلگت بلتستان میں 93 اور آزاد کشمیر میں 134 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی انتقال کر گئے۔ اہل خانہ نے ان کے انتقال کی تصدیق کی ہے۔ اسپتال ذرائع کے مطابق علامہ خادم حسین رضوی کئی روز سے بخار میں مبتلا تھے۔ انہیں طبیعت علیل ہونے پر فاروق اسپتال علامہ اقبال ٹاؤن لے جایا گیا، لیکن وہ جابر نہ ہو سکے۔ وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے بھی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایک بڑے عالم دین اور سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم ہو گیا۔ دین اسلام کے لیے ان کی خدمات کو تا دیر یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی علامہ طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی کا انتقال غمناک ہے اور ان کے عقیدت مندوں اور لواحقین کے لیے عظیم سانحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ علامہ خادم حسین رضوی مشہور عالم دین اور مذہبی سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے بانی تھے۔ سیاست میں آنے سے قبل خادم حسین لاہور میں محکمہ اوقاف کی مسجد میں خطیب تھے۔ ممتاز قادری کی سزا پر عمل درآمد کے بعد انہوں نے کھل کر حکومت وقت پر تنقید کی۔ بعد ازاں محکمہ اوقاف کی نوکری بھی چھوڑ دی۔ قومی احتساب بیورو میں قانونی مشیر اور اسپیشل پراسیکیوٹرز شامل کرکے پروسیکیوشن ڈویژن کی تشکیل نو کر دی گئی۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ پروسیکیوشن ڈویژن کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے بعد قانونی مشیر اور اسپیشل پروسیکیوٹرز شامل کرکے پروسیکیوشن ڈویژن کی تشکیل نو کی ہدایت جاری کی ہے۔ چیئرمین نیب نے کہا کہ نیب احتساب سب کے لیے کی پالیسی کے تحت بدعنوانی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ اس موقع پر چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی ہے کہ نیب افسران ٹھوس شواہد پر تیاری کے ساتھ احتساب عدالتوں میں کیس کی پیروی کریں۔ وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے پارلیمانی امور بابر اعوان نے نون لیگ پر پابندی کا عندیہ ظاہر کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بابر اعوان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ مریم نواز کی جانب سے حکومت گرانے کی بات غیر آئینی ہے۔ بابر اعوان کا کہنا تھا کہ غیر آئینی طریقے سے حکومت گرانے کی باتیں معمولی نہیں ہیں، یہ بات ان کی جماعت پر پابندی عائد کر دیے جانے تک جا سکتی ہے۔ خیال رہے کہ مریم نواز نے گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے دوران جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ فوج سے بات ہو سکتی ہے، مگر آگے بڑھنے کے لیے فوج کو حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا۔ اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ایک جعلی وزیر اعظم آ کر یہاں
حکومت پنجاب کی جانب سے شادی ہالز کے اندر تقریبات پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ سیکریٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کی اجازت صرف کھلی جگہ پر ہوگی۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ تقریبات میں زیادہ سے زیادہ 300 افراد کی شرکت کی اجازت ہوگی، جبکہ کھلی جگہ پر تقریبات میں بھی SOPs پر عمل درآمد کرنا لازم ہوگا اور تقریبات کے علاوہ عوامی مقامات پر بھی چہرہ ڈھانپنا لازم ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق شادی ہالز کے اندر تقریبات پر پابندی کا اطلاق 20 نومبر سے 31 جنوری تک لاگو رہے گا۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز پنجاب حکومت نے کورونا کی دوسری لہر کے دوران زیادہ کیسز سامنے آنے پر 6 شہروں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا۔